بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو انفو ود محسن۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم رسولوں میں سے ایک تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ مدین ایک ایسی بستی اور علاقے کا نام تھا جہاں ایک قوم آباد تھی۔ یہ علاقہ اپنے وقت میں ایک اہم مقام رکھتا تھا جہاں سے تجارت کے بڑے راستے گزرتے تھے۔ مدین کے لوگ اپنے وقت میں خوشحال اور تجارت میں مشہور تھے۔ ان کی بستی ایک ایسے مقام پر واقع تھی جہاں سے قدیم زمانے کے اہم تجارتی راستے گزرتے تھے۔ یہ علاقہ عرب کے شمال مغربی حصے میں تھا جہاں سے شام، فلسطین اور یمن کی طرف جانے والے قافلے سفر کرتے تھے۔ اس زمانے میں تجارت کا دار و مدار بڑے بڑے قافلوں پر ہوتا تھا۔ اونٹوں کے یہ قافلے دور دراز علاقوں سے سامان لے کر نکلتے اور مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے مدین کے قریب سے سفر کرتے تھے۔ اس وجہ سے اہل مدین کو تجارت، خرید و فروخت اور کاروبار کے بڑے مواقع حاصل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت، طاقت اور خوشحالی عطا فرمائی تھی۔ ان کے بازار آباد تھے، ان کے پاس وسائل تھے اور ان کی زندگی دوسروں کے مقابلے میں بہتر تھی۔ لیکن یہی خوشحالی آہستہ آہستہ ان کی آزمائش بن گئی۔ وقت گزرتا گیا اور ان میں ظلم، ناانصافی بڑھنے لگی۔ تجارت میں دھوکہ، ناپ تول میں کمی اور لوگوں کے حقوق دبانا عام ہونے لگا۔ صرف یہی نہیں، قرآن کریم میں ان کے ایک اور بڑے جرم کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ راستوں پر بیٹھ جاتے تھے، لوگوں کو ڈراتے، دھمکاتے اور اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ دور دراز سے آنے والے مسافر اور تجارتی قافلے جب ان کے علاقے سے گزرتے تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ طاقت کے زور پر لوگوں کو خوف زدہ کرنا اور ناجائز فائدے حاصل کرنا ان کے معاشرے کی بڑی برائی بن چکی تھی۔ ایک طرف مدین کے پاس دولت تھی، تجارت تھی اور خوشحالی تھی، لیکن دوسری طرف انصاف کمزور ہو چکا تھا اور ظلم بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہی لوگوں میں سے ایک ہستی کو منتخب فرمایا جو انہیں دوبارہ حق، انصاف اور اللہ کی بندگی کی طرف بلائے۔ سورۃ الاعراف آیات 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم ہی میں سے تھے اور وہ انہیں جانتے تھے، ان کے حالات سے واقف تھے اور ایک خیر خواہ رسول کی حیثیت سے ان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ان کی دعوت صرف عبادت تک محدود نہیں تھی بلکہ وہ انہیں انصاف، سچائی اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی بلا رہے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہوئے تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں اس حقیقت کی طرف بلایا جسے وہ بھول چکے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد توحید تھی۔ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ لوگ دوبارہ اپنے رب کو پہچانیں، کیونکہ اصل خرابی صرف ان کے کاروبار میں نہیں تھی بلکہ ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ان کے معاشرتی برائیوں کی طرف توجہ دلائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کی چیزیں پوری دیا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور ناپ تول میں انصاف قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے دشمن نہیں تھے، وہ انہی کے درمیان رہنے والے ایک خیر خواہ رسول تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ لوگ اپنے ظلم اور ناانصافی کو چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پہلے سے بھی زیادہ بہتر زندگی عطا فرما سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ جو رزق، تجارت اور خوشحالی انہیں حاصل ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ لیکن جن لوگوں کے دل دنیا کی محبت میں ڈوب جائیں، ان کے لیے حق بات قبول کرنا آسان نہیں ہوتا۔
اہل مدین کے سرداروں اور بااثر لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات سننے کی بجائے مخالفت شروع کر دی۔ انہیں اپنی تجارت، اپنے فائدے اور اپنے طریقوں میں تبدیلی منظور نہ تھی۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ ان کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسئلہ صرف عبادت کا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے پورے نظام کو بدلنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ تجارت میں جو بھی ہم لوٹ مار کر رہے ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی دعوت کا راستہ نہیں چھوڑا۔ آپ علیہ السلام نے نرمی، حکمت اور خیرخواہی کے ساتھ انہیں بار بار سمجھایا کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ اس مال میں جو ظلم اور دھوکے کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ مگر جب کوئی قوم حق کو سننے سے انکار کر دے اور اپنے ظلم پر قائم رہے تو پھر آزمائش کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ اہل مدین بھی اسی امتحان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بار بار اللہ کی طرف بلایا، شرک چھوڑنے، انصاف قائم کرنے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی نصیحت کی۔ لیکن اہل مدین کے بہت سے لوگ اپنی ضد اور تکبر پر قائم رہے۔ انہوں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت کی، یہاں تک کہ انہیں دھمکیاں دینے لگے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ اصل فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آخر کار جب قوم نے سرکشی کی انتہا کر دی اور اللہ کے رسول کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اہل مدین کے عذاب کا ذکر آیا ہے۔ بعض آیات میں رجفہ یعنی زلزلے کا ذکر آیا ہے، بعض جگہ سخت چیخ یا آواز کا ذکر آیا ہے، اور بعض روایات و تفاسیر میں اس واقعے کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ ان پر شدید گرمی کا عذاب آیا۔ ان کے علاقے میں کئی دن تک ایسی سخت گرمی چھا گئی کہ لوگ بے چین ہو گئے، انہیں نہ سکون ملتا تھا اور نہ آرام۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بادل کا سایہ ظاہر ہوا۔ جب لوگوں نے اس بادل کو دیکھا تو وہ خوش ہوئے کہ شاید اب انہیں راحت ملے گی۔ وہ گرمی سے بچنے کے لیے اس سائے کے نیچے جمع ہونے لگے، لیکن وہ سایہ ان کے لیے رحمت نہیں بلکہ عذاب کا آغاز تھا۔ جب وہ سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر عذاب نازل ہوا، اور پھر ایک زبردست زلزلہ آیا جس نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس طرح قرآن کریم میں ایک اور مقام پر آتا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں ایک سخت چیخ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یوں وہ قوم جس کے پاس دولت تھی، تجارت تھی، طاقت تھی اور خوشحالی تھی، اپنی نافرمانی اور ظلم کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ ان کے بڑے بڑے بازار، ان کی طاقت اور ان کی دولت انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل کامیابی مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت، انصاف اور حق پر قائم رہنے میں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ایک مومن کو حق بات پہچاننے میں ثابت قدم رہنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اگر آپ قرآن کریم میں بیان کیے گئے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، تاریخی حقائق اور ایمان افروز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انفو ود محسن کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔